ألا بذكر الله تطمئن القلوب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث روایت کرتے ہیں کہ ایک موقع پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یؤقر کبیرنا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جو اپنے چھوٹوں پر، ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور بڑوں کی عزت اور توقیر نہیں کرتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں، یعنی ہماری امت میں سے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے اس کا کوئی تعلق۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات ہمیں دی ہیں وہ تعلیمات اتنی جامع اور کامل ہیں کہ زندگی کا کوئی پہلو ہو، انسان کی عمر کا کوئی حصہ ہو، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے خالی نہیں۔ اور اس حدیث میں بعض محدثین نے ایک نکتہ یہ نقل کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں فرمایا من لم یرحم صغیرنا، یعنی بچوں پر رحم کرنے کا جملہ پہلے فرمایا، اور ولم یؤقر کبیرنا، بڑوں کی تعظیم کرنے کا جملہ بعد میں فرمایا۔ اس میں نکتہ بعد محدثین نے یہ لکھا ہے کہ اگر بڑے چھوٹوں پر شفقت کریں گے، ان سے رحمت کا معاملہ رکھیں گے، تو انشاءاللہ چھوٹے بھی بڑوں کی عزت کریں گے۔ تو گویا چھوٹوں پر شفقت مقدم ہے، بڑوں کی تعظیم اس کے بعد اس کے نتیجے کے طور پر آئے گی۔ لیکن اس کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے کہ اگر کوئی بڑا چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا، اب چھوٹے کہیں کہ جی کیونکہ وہ مجھ پر شفقت سے پیش نہیں آتا لہذا میں اس کی عزت کیوں کروں، یہ معنی نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک صحابی نے پوچھا، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے رشتہ دار ہیں اور مختلف رشتہ دار ہیں، وہ میرے ساتھ مختلف قسم کی معاملات کرتے ہیں، مجھ سے معاملات صحیح نہیں رکھتے، میرے حقوق ادا نہیں کرتے، تو میں کیا کروں؟ یعنی وہ حقوق توڑ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم ان کے ساتھ معاملات درست، تو لہٰذا اگر بڑوں کی شفقت چھوٹوں پر نہ بھی ہو تب بھی چھوٹوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بڑوں کی عظمت اور توقیر کرے۔ اور ایک حدیث میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑوں کی تعظیم کرنے کے بارے میں ایک بڑا ہی عجیب جملہ ارشاد فرمایا۔ حدیث کا مفہوم یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑوں کی عزت اور تعظیم کرنا یہ اللہ کی تعظیم میں سے ہے، یعنی اگر کوئی شخص بڑے کی تعظیم کرتا ہے گویا اس نے اللہ کی تعظیم کی، چونکہ اللہ جل شانہ نے جو بڑوں کو مقام عزت دی ہے اور اللہ نے حکم بھی دیا ہے کہ بڑوں کے ساتھ محبت شفقت سے پیش آنے کا۔ یہاں ایک بات اور ذہن میں رکھیے گا کہ قرآن پاک نے جو آیت سکھائی ہے ہمیں، اگر والدین بوڑھے ہو جائیں اس موقع پر قرآن نے ہمیں آیت سکھائی ہے کہ ان کے ساتھ تم سختی سے پیش نہ آؤ، فلا تقل لہما اف، والدین کو اف کا جملہ بھی نہ کہو، اور اس کے بعد دعا سکھلائی قرآن۔ دعا میں الفاظ یہ سکھائے کہ ان الفاظ میں دعا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں میری تربیت کی۔ یعنی بڑھاپے کے اندر ہمیں یہ دعا نہیں سکھلائی، یہ دعا نہیں سکھلائی کہ جی یہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ یہ بہت بوڑھے ہو گئے ہیں، ان کو مثلا اپنے پاس بلا لے نعوذ باللہ، یا یہ تنگ کرتے ہیں ان کو یوں کرنا، بلکہ بہت ہی محبت شفقت کے ساتھ یہ الفاظ سکھائے ہیں کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اے میرے رب ان پر رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں میرے اوپر رحم کیا، میری تربیت کی۔ تو بچپن میں جیسے ماں باپ شفقت و محبت کا اولاد سے معاملہ رکھتے ہیں، ایسے ہی اولاد کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ ماں باپ کے ساتھ اسی قسم کی نوعیت کا معاملہ رکھے اور اسی طرح پیش آئے۔ اسی چیز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز سے، ایک انداز سے اور سمجھایا، اور اس کو بعض حضرات نے ایک دوسرے رنگ میں سمجھایا ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ دیکھیے جب بچوں پر شفقت و محبت نہیں ہوگی
یا نتیجے کے طور پر کہہ لیں یا ویسے بچے اگر بڑوں کی تعظیم نہیں کریں گے تو اس سے ایک بڑی ہی بنیادی گیپ پیدا ہو جاتا ہے، اور اس معاشرے میں فی زمانہ اگر ہم غور کریں یہ بڑوں کے درمیان اور چھوٹوں کے درمیان بہت بڑا گیپ ہے۔ وہ گیپ شروع میں محدود ہوتا ہے، بچوں کے اندر وہ تعظیم کی کیفیت نہیں ہوتی، بڑوں کے اندر وہ شفقت و محبت کا مادہ نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے بچوں اور بڑوں کے اندر گیپ آ جاتا ہے۔ یہ گیپ پھر آئندہ چل کے بہت ہی خطرناک صورت اختیار کرتا ہے، اور فی زمانہ باہر کا معاشرہ تو اس میں ملوث ہے۔ ہم مسلمانوں کے اندر بھی اب یہ چیزیں دیکھنے کو مل جاتی ہیں کہ جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں تو اولاد ان کو اولڈ ہوم کے اندر جمع کروا دیتے ہیں کہ جی ان کو اولڈ ہوم میں جمع کراؤ۔ وجہ یہی ہے کہ وہ محبت و شفقت کا معاملہ، تعظیم و توقیر کا معاملہ وہ ہمارے ذہن سے نکل گیا۔ اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے جملے کو سامنے رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا، بڑوں کی تعظیم نہیں کرتا، لیس منا، وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں۔ اگر ہم اس چیز کو سامنے رکھیں گے تو اللہ کی ذات سے یقین ہے کہ یہ جو گیپ آج کل چھوٹے اور بڑوں کے اندر آ رہا ہے یہ بہت حد تک ختم ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔